حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت کا قصہ قرآن مجید میں بہت سی صورتوں میں ہے۔ 90 پارے کا آخری پیج ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شعیب کو ہم نے مدین کی طرف بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مصر سے 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین بھیجا۔ مدین والوں میں 2 بیماریاں تھیں جو سمجھانا چاہتا ہوں، صرف 2 بیماریاں تھیں۔ ایک بیماری مورتی پوجا کی جو ساری قوموں میں تھی، اور دوسری بیماری آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قوم کے اندر دوسری بیماری وہ گراہکوں کو دھوکہ دیتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتے تھے کہ جب توڑ کر یا وزن کر کے دیتے تھے تو بہت کم کر کے دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مستقل نبی کو بھیجا۔ اندازہ لگائیے، حقوق العباد کی حفاظت کے لیے اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، صرف شرک کو مٹانے کے لیے نبی کو نہیں بھیجا ہے، حقوق العباد کی حفاظت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ جاؤ جا کر قوم پہ محنت کرو۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے اس قوم پر کس طرح کا عذاب بھیجا؟ 2 عذاب بھیجے، 2 بیماری، 2 عذاب بھیجے ہیں۔ کیا عذاب بھیجا؟ 2023 شروع ہو گیا، سائنسدان کہہ رہے تھے 2023 کے سال میں زمین سے گرمی نکلے گی اور یہ سال بہت گرم ہوگا۔ مجھے یاد آیا حضرت شعیب علیہ السلام کی تعریف، اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے گرمی نکالی۔ قوم گرمی سے بچنے کے لیے تہہ خانوں میں چلی گئی، تہہ خانوں میں چلی گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے کہ جب تہہ خانوں میں چلی گئی مزید گرمی لگی، وہاں سے بھاگے سارے لوگ جنگل کی طرف۔ جب جنگل کی طرف گئے وہاں ان کو ایک بادل آتا ہوا نظر آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے 26ویں پارے کے اندر، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بادل آ رہا تھا یہ سمجھے کہ اس میں سے بارش برسے گی، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، سارے لوگ بادل کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے اس بادل میں سے آگ کو برسایا اور نیچے زمین میں زلزلہ بھیجا اور اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ کیا سبق دیا اللہ نے؟ ایک قوم صرف ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 2 عذاب بھیجے ہیں۔ آج ہم نے بہنوں کا پورا حق ہی نہیں دیا ہے، ڈنڈی نہیں، حق ہی نہیں دیا ہے، یا بھائی نے بھائی کو حق ہی نہیں دیا ہے، یا باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو حق ہی نہیں دیا ہے، پارٹنر کو حق ہی نہیں دیا ہے۔ پورے حقوق کھا گئے ہیں۔ وہ قوم صرف ڈنڈی مارتی تھی، اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ ہم لوگ مطمئن ہیں، بہن کو حق نہیں دیا، 5 وقت کی نمازیں بچا لے گی۔ یاد رکھنا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ زلزلہ زمین کے ہلنے کو کہتے ہیں، اور آگ صرف جلنے کا نام ہے۔ ایک آگ مانوی ہوتی ہے۔ مانوی آگ کا کیا مطلب؟ ایک حصی آگ ہوتی ہے۔ حصی آگ کا مطلب آپ ہاتھ لے گئے، آپ کو محسوس ہوا کہ یہ آگ ہے، جلا دے گی۔ اور ایک مانوی آگ، آپ کے اندر بے چینی کی آگ لگ جائے گی، آپ کے اندر بے چینی کی آگ لگ جائے گی، اللہ آگ لگا دیں گے، کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا اس بے چینی کی آگ سے۔ اللہ گھروں میں زلزلے بھیجے گا۔ کیسے زلزلے؟ بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر بہنوں کا حق نہیں دیا دے دو، لوگ بعد میں دیں گے، 5 سال کے بعد دیں گے۔ واہ رے واہ، 5 سال کے بعد تیرے ان پیسوں کی ویلیو کیا ہوگی؟ اور تو کہہ رہے 5 سال کے بعد بہن کو اس کا حق دے دیں گے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، جس بہن کا حق میں مار رہا ہو۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، مسئلہ لے کر آئے میراث کا، عقلی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں، سمجھیے گا۔ میراث کا مسئلہ لے کر آئے، مجھ سے کہا کہ یہ میں نے کہا بہن کا حق دے دو۔ وہ مصیب تھے، بعد میں دوں گا۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں بیٹی ہے؟ کہا میری تو بڑی بیٹی ہے۔ کہا بیٹا ہے؟ کہا چھوٹا بیٹا ہے۔ میں نے کہا بیٹا روتا ہے کون سنبھالتا ہے؟ کہا میری بیٹی سنبھالتی ہے۔ میں نے کہا بچپن میں جب تم روتے تھے تمہاری بہن ہی سنبھالتی تھی، بچپن میں جب تم پہ کوئی حملہ کرتا تھا تمہاری بہن ہی شیرنی کی طرح چھپٹا مارتی تھی، اور تمہاری بہن ہی تمہاری محافظہ بنتی تھی۔ آج اس بہن کو بھول گئے،
اس کی قربانی کو بھول گئے، تمہیں وہ بہن یاد نہیں آ رہی ہے۔ آج تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو کہ میری بیٹی میرے چھوٹے بیٹے کی حفاظت کر رہی ہے، کیا تمہاری بہن نے تمہیں جھولا نہیں دیا ہوگا؟ کیا تمہاری بہن نے تمہاری حفاظت نہیں کی ہوگی؟ اس بہن کو بھول گئے، اس بہن کا حق مار دیا۔ اس لیے مت سمجھو اس قوم نے ڈنڈی ماری تھی تو اللہ نے عذاب بھیجا تھا۔ آج جو ہم حقوق کھا رہے ہیں اور حرام دلالے سے ہم اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں، حضرت مفتی سعید احمد صاحب عالم پوری نبر اللہ تدعو کا ایک جملہ مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ حضرت نے بمبئی میں کہا تھا، بمبئی میں فاروق ہائی اسکول کے سامنے حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا اگر وہ حرام کھانے والا پہلی صف میں ہے، میں قسم کھا، حضرت کا جملہ، حضرت کہہ رہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کا بیٹا آخری صف میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ جملہ تھا اس اللہ کے ولی کا کہ اگر حرام کھانے والا پہلی صف میں کھڑا ہے، اس کی نسل، اس کی اولاد تمہیں آخری صف میں بھی نظر نہیں آئے۔ یہ حرام کا اثر ہے، اس لیے ہم نے اپنے بچوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ آج ان بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے حرام کے لقمے کھینچ رہے ہیں، چھین رہے ہیں۔ قرآن میں 22ویں پارے میں آیت ہے، سورہ سبا سے پہلے سورہ احزاب کی آیت ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں حضرت جب میدان محشر ہوگا، یہ بچے جن کے پیٹ میں ہم نے حرام کے لقمے ڈالے ہیں، یہ بچے اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا کیا حلال کیا حرام، میرے اس باپ نے میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالا ہے، اس لیے اے اللہ تو میرے باپ کو ڈبل عذاب دے۔ جس بچے کے لیے حرام کمایا وہ بچہ اللہ سے کہے گا اس کو ڈبل عذاب دے، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، وَلَعَنَهُ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اس لیے آج ہم جن بچوں کے لیے کر رہے ہیں ان معصوم بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم ان کو غلط راہوں پر ڈال رہے ہیں، اس لیے آج سے عہد کر لو